ہنسی نہیں ہے، دنیا میں کہیں بھی تری تمثیل نہیں ہے، دنیا میں کہیں بھی تری تمثیل نہیں ہے، تو باعث دنیا ہے تو مظہر دی ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کے برلانے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، کہ وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یسوع ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یسوع ہادی، عرب کی جمی جس نے ساری ہلا دی۔ میری پیاری ماں بہنوں، میں آقا کی محبت کا دم بھرنے والی، آپ کے ارشادات پر مٹنے والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گلشن اسلام کی پروردہ ہونہار بچی ہوں۔ میری ماں اور بہنوں، میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے صحابہ کی اور اتنی وسعت کا حامل موضوع ہے جس کا احاطہ کرنا میری جیسی کم سن اور کم عمر بچی کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میرا موضوع سخن انتخاب سیرت ہے۔ میں سیرت کے کس گوشے پر بحث کروں؟ آپ کی کم سنی پر بحث کروں یا نوعمری پر؟ آپ کے جوانی کی بات کروں یا آپ کے بالوں کی سفیدی کی بات کروں؟ گھریلو زندگی پر روشنی ڈالوں یا مسجد نبوی کے امامت پر؟ آپ کے نظام و حکومت کی بات کروں یا آپ کے شخاوت اور شجاعت کی؟ آپ ایسے رحمت للعالمین ہے کہ ساری دنیا آپ کی مرہون منت ہے۔ آپ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی تھی۔ ظلم و ستم کا پہاڑ جو آپ پر توڑے گئے، جسے سن کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ طائف کا مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ اہل مکہ سے طائف میں دین کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے تو طائف والوں نے نہ صرف دین کی دعوت قبول کرنے کا انکار کیا بلکہ آپ کو گالیاں دی۔ اسی پر بس نہیں کہ طائف کو وحش اور واہیات لڑکوں نے آپ پر پتھر برسائے، نبی پر ظالموں نے اس قدر ظلم و ستم ڈھائے، کسی نے خوب کہا ہے کہ پتھر نبی کے جسم اطہر پر خوب برسائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خون جوتوں تک اتر آیا، نتیجہ یہ ہوا کہ خون جوتوں تک اتر آیا، مگر پیارے نبی نے ظالموں سے اف نہ فرمایا۔ یہ حالت زار دیکھ کر زمین سہم گئی اور آسمان کپ اٹھا۔ فرشتے بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے، یا الہ، تیرے لاڈلے کی حالت زار ہم سے نہیں دیکھی جاتی، ہمیں اجازت دے کہ ہم ان طائف والوں کو پہاڑوں کے درمیان پیس کر نیست نابود کر دیں۔ حکم ہوا، جاؤ میرے محبوب محمد کی مرضی معلوم کر لینا۔ تو فرشتے بارگاہ رسالت میں حاضر کیا، یا رسول اللہ، ہمیں اجازت دے کہ ہم ان بستی والوں کا نیست نابود کر دیں۔ مگر اس کا جواب سنیے، شاعر کہتا ہے، یہ سن کر نبی پاک نے ارشاد فرمایا، یہ سن کر نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں اس جہاں میں گیز و غضب بن کر نہیں آیا، اور یہ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ میری اس قوم کو ہدایت نصیب فرما، کیونکہ یہ نہ سمجھ ہے۔ دعائے خیر دیتے تھے وہ اپنے دشمنوں کو بھی، دعائے خیر دیتے تھے وہ اپنے دشمنوں کو بھی، نرالی سارے عالم سے تھی عادت محمد کی۔ یہ حالت زار دیکھ کر ہر وقت، ہر زمانہ، ہر فرد اور قیامت تک آنے والے کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوند کریم ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، لوگوں تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا ہو اور سلیقہ معلوم کرنا ہو، یہ جاننا ہو کہ تمہارے دن اور تمہاری راتیں کیسے گزریں۔ اگر تم حاکم ہو تو حاکم مدینہ کی پیروی کرو، اگر صفت سالار ہو تو بدر حنین پر نظر ڈالو، اگر صاحب ثروت ہو تو بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو، اگر بیویوں کے شوہر ہو تو حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ کے مقدس شوہر پاک کی تقلید کرو، اگر صاحب ممبر ہو تو مسجد نبی کے ممبر پر کھڑے ہونے کی تقلید کرو، اگر حاکم ہو تو بدر حنین کے صفت سالار اور فاتح مکہ پر نظر ڈالو، اگر طائف میں دین کی دعوت دینے کا ارادہ کرنا ہو تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے۔ لوگوں تمہارے سب کے لیے اقوام والی میں ایک ہی تاریخ ساز ذات ہے، جس کی طرف دیکھو جس میں کوئی نقص نہیں، عیب نہیں، جو تمہارے لیے ہر قدم پر مثال نمونہ ہے، منزل اول قدم بھی اور آخر قدم بھی، تمہاری سیرت و کردار کی درستی کے لیے اصلاح کا سامان ہے، تمہاری ظلمت خانہ کے لیے ہدایت کا چراغ اور نور ایمان کے ہر جوہے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت کا نمونہ ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، یہ موضوع اتنا تفصیل طلب ہے کہ اس کو محدود وقت میں بیان کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اگر وقت ملا تو اس موضوع پر آئندہ گفتگو کروں گی انشاءاللہ تعالی، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔